نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نواں پارہ سورۃ انفال، آیت نمبر 11 to 15۔ لفظی ترجمہ، اس جب یغشیکم النعاس، کہ جب اس نے اڑا دی تمہیں اونگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آمنتاً تسکین کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وینزل اور برسایا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں بھی اس سے، ویذھب اور دور کر دے عنکم تم سے، رجزا نجاست، شیطانی شیطان کی، لیربطا اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور جما دے بھی اس کے ساتھ، اقدام تمہارے پاؤں۔ اس جب یوں ہی وہی بھیجی ربک آپ کے پروردگار نے، الی الملائکتی فرشتوں کے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت رکھو، اللہ زنا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے ہیں، سألقیا ان قریب ڈالوں گا، فی قلوب دلوں میں، اللہ زنا ان لوگوں کے جو کافر کافر ہیں، رعبا روب، فاضربوا پس مارو، فوقا اوپر، آناک ان کے گردنوں کے، واضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر جوڑ پر، ذالک اس لیے کہ بانہم کہ انہوں لوگوں نے، شاق اللہ کہ انہوں نے، نعوذ باللہ مخالفت کی اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، امن اور جو یشاق اللہ استغفر اللہ مخالفت کرتا ہے، اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت ہے سزا دینے میں، ذالکم یہ ہے، فذوقوہ تو تم چکھو اس کو، ورنہ اور یہ کہ، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم جب تم مقابلہ ہو تمہارا، الذین ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، زحفاً میدان جنگ میں، فلا پس نہ تولوہم تم پھیرو ان سے، ادبار اپنی پیٹھیں، امن اور جو یولیہم پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا مگر متحرفاً یہ کہ گھات لگانے کو، للقتال لڑائی کے لیے، او یا متحیزاً یا جگہ پکڑنے کو، الی فئۃ اپنی جماعت کی طرف، فقط تو تحقیق باء وہ پھر آیا، بغضب غضب سے، من اللہ اللہ کے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم استغفار جہنم ہے، وبئس المصیر اور بڑی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ میں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے، اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اپنے ایک انعام کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے جنگ سے پہلے والی رات میں مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی، جس سے انہیں سکون مل گیا، اور اللہ نے ان کے دلوں سے دشمن کا رعب نکال دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر یہ اونگ میدان بدر میں طاری ہوئی تھی، اور دوسرا انعام جو مسلمانوں پر بدر کے دن ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، جس سے ریتلی زمین سخت ہو گئی، نیز ان کے دلوں سے شیطان کے وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی۔ یہ اونگ دو طرح سے تھی، ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح لڑائی ہونے والی تھی، صحابہ کرام خوب سوئے، حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھیج دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لڑائی کے دوران میں اونٹ طاری ہونے کا واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونٹ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ فرمایا جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوشیدہ انعام کی طرف اشارہ کیا تاکہ مسلمان جو ہیں اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اس لیے تم لوگ انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو، ان کے دلوں سے وسوسے کو نکالتے رہو، ان سے مل کر کافروں سے لڑتے رہو، میں ان قریب ہی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اور ان کے ہر اس عضو پر کاری ضرب لگاؤں گا جو ان کی موت کا سبب بنے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے جن کی کھوپڑیوں پر مارو اور انہیں توڑ دو، گردنوں کو مروڑ دو، جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جن کے ہاتھوں اور پاؤں کے بھی ٹکڑے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو دنیا میں یہ عذاب اس لیے دیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف بغاوت کی، اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل ہیں جو لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر میں روب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اس کا باعث دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا مشرک ہونا بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کی گردنوں پر مارو تاکہ ان کے ناپاک جسم سے زمین پاک ہو، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ تاکہ وہ ہاتھوں سے لڑ نہ سکیں اور پاؤں سے بھاگ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی طرف رہنمائی فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کا ایک بہت ہی اہم حکم بیان کیا ہے کہ مسلمان جب کافروں سے برسر پیکار ہوں تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا حرام ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس لیے کہ کبھی ایک مجاہد کی بزدلی پورے لشکر کی شکست کا سبب بن جاتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن یہ آیات نازل ہوئی سورۃ انفال کی، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بہت اہم آیات، اللہ تعالیٰ میں ان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔